وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے لفظ کا بیان پڑھیں گے۔ لفظ سے مراد کیا ہے، لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بولی کو لفظ کہتے ہیں۔ انسان جس بولی کو نکالتا ہے، انسان کی منہ سے، انسان کی زبان سے جو بولی نکلتی ہے، جو بات نکلتی ہے، انسان جو کہتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثلا اگر تم اپنے منہ سے خدا، رسول، قلم ولم، روٹی ووٹی بولو تو تمہاری ان بولیوں کو لفظ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کو لفظ کہیں گے، خدا، رسول وغیرہ ہر ایک کو لفظ کہیں گے۔ اور ہاں یہ خوب یاد رکھنا کہ تم جس قلم کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو اور ہاتھ سے پکڑتے ہو وہ لفظ نہیں۔ جس قلم کو آپ آنکھ سے دیکھتے ہو، ہاتھ سے پکڑتے ہو، جس سے لکھتے ہو وہ لفظ نہیں، بلکہ قاف لام میم کے حروف کی ملی جلی آواز، یعنی قاف لام میم، یہ حروف مل کر کے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ان کے ملنے کی وجہ سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ قاف لام میم کے حروف کی ملی جلی آواز جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہاتھ سے پکڑ کر لکھتے ہیں وہ لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ وہ ہے جو قاف لام میم سے مل کر کے ہمارے منہ سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ قلم سے مراد یہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان جب چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات دوسرے آدمی کو بتائے تو اس کے سامنے لفظ بولتا جاتا ہے۔ جب بھی آپ یہ چاہتے ہیں یا کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے کو بتائے تو اس کے سامنے، جس کو بتانا چاہتا ہے اس کے سامنے لفظ بولتا جاتا ہے اور وہ آدمی اس کا لفظ اپنے کان سے سنتا ہے۔ جس کے سامنے یہ لفظ بول رہا ہے وہ اپنی کان سے ان الفاظ کو سنتا ہے اور سن کر اس کے دل کی بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں یا کوئی انسان جو کوئی بات بتانا چاہتا ہے وہ دوسرے کے سامنے جو لفظ بولتا جاتا ہے اور سننے والا ان الفاظ کو سن کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا بولنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے دل کی بات سمجھ جاتا ہے سننے والا۔ بچوں، جانتے ہو کہ معنی کسے کہتے ہیں؟ لفظ سن کر جو بات سمجھی جائے اسے معنی کہتے ہیں۔ لفظ سننے کے بعد جو معنی سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بچوں، جانتے ہو کہ معنی کسے کہتے ہیں؟ لفظ سن کر جو بات سمجھی جائے اسے معنی کہتے ہیں۔ اب لفظ اور معنی کی تعریف پڑھو اور اسے زبانی یاد کر لو۔ لفظ اور معنی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو زبانی یاد کر لو، اچھی طرح ڈٹ کر کے یاد کر لو۔ لفظ انسان کی بولی کو کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی بولی کو۔ معنی لفظ سن کر جو چیز سمجھی جائے وہ معنی ہے۔ لفظ سننے کے بعد جو چیز سمجھی جائے وہ اس لفظ کا معنی ہے۔
سوال و جواب. سوال نمبر 8. بولنا ہاتھ کا کام ہے یا آنکھ کا؟ آپ ہاتھ سے بولتے ہیں یا آنکھ سے بولتے ہیں؟ جواب: بولنا نہ تو ہاتھ کا کام ہے نہ آنکھ کا، بلکہ زبان کا کام ہے، کیونکہ زبان سے بولا جاتا ہے، نہ کہ ہاتھ اور کان سے، ہاتھ اور ناک سے. سوال نمبر 8 دو مدد دے دیے، ٹھیک ہے، اوپر کا 7 ہوگا شاید، ٹھیک ہے. سوال نمبر 8. لفظ کا سننا کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یعنی کس کے ذریعے سے آپ لفظ سنتے ہیں؟ جواب: لفظ کا سننا کان سے ہوتا ہے، کان کے ذریعے سے ہم الفاظ سنتے ہیں، تو لفظ کا سننا کان سے ہوتا ہے. سوال نمبر 9. لفظ کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ لفظ کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب: لفظ انسان کے منہ کی آواز ہے. لفظ جو ہے یہ انسان کے منہ کی آواز ہے، اور آواز کو دیکھا نہیں جا سکتا. آواز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو لفظ انسان کے منہ کی آواز ہے، انسان سے منہ سے نکلنے والی آواز ہے، تو اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. سوال نمبر 10. معنی کا سمجھنا کس کا کام ہے؟ جس کے ذریعے ہم لفظ سے معنی سمجھتے ہیں؟ جواب: معنی کا سمجھنا دل کا کام ہے، دل کے ذریعے سے ہم لفظ سے معنی سمجھتے ہیں. موضوع و محمل یہ لفظ کی اقسام ہیں. دیکھیں بیان کر رہے ہیں. لفظ کی 2 قسم ہے، ایک موضوع، دوسری قسم محمل. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 موضوع اور نمبر 2 محمل. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک موضوع اور دوسری قسم محمل. جو لفظ کسی معنی کے مقابل میں رکھا گیا ہو وہ موضوع ہے، یعنی جس لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ لفظ ہے، وہ لفظ موضوع ہے. اور جو لفظ کسی معنی کے لیے مقرر نہیں ہوا وہ محمل ہے. جس لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا، جس لفظ کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا وہ لفظ موضوع، اور جس لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، مقرر نہیں کیا گیا، وہ لفظ محمل. سوال و جواب. سوال نمبر 11. موضوع کسے کہتے ہیں؟ جواب: معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں. سوال نمبر 12. محمل کسے کہتے ہیں؟ جواب: بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے محمل کہتے ہیں. سوال نمبر 13. قلم ولم ان دونوں لفظوں میں کون موضوع اور کون محمل ہے؟ قلم ولم یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے قلم ایک ہے ولم. ان میں سے کون موضوع ہے اور کون محمل ہے؟ جواب: قلم موضوع اور ولم محمل ہے. کیوں؟ کیونکہ قلم کا معنی ہے، قلم کو ایک معنی کے لیے مقرر کیا گیا، جبکہ ولم کو کسی معنی کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، تو قلم موضوع اور ولم محمل ہے. سوال نمبر 14. روٹی بوٹی ان دونوں میں کون موضوع اور کون محمل ہے؟ جواب: روٹی موضوع ہے اور بوٹی بھی موضوع ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کوئی لفظ محمل نہیں، کیونکہ دونوں کا معنی ہے، روٹی اور بوٹی دونوں کا معنی ہے، تو ان دونوں میں کوئی بھی محمل نہیں، دونوں موضوع ہیں. سوال نمبر 15. روٹی ووٹی، اس سے پہلے تھا روٹی بوٹی. اب دیکھیں روٹی ووٹی ان دونوں لفظوں میں کون محمل اور کون موضوع ہے؟ جواب: روٹی موضوع اور ووٹی محمل ہے، کیونکہ لفظ روٹی کا ایک معنی ہے جسے ہم کھاتے ہیں، اسے روٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ روٹی سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، اور روٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے وہ محمل ہے. سوال نمبر 16. ووٹی کیوں محمل ہے؟ جواب: اس لیے کہ ووٹی کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. سوال نمبر 17. بوٹی کیوں موضوع ہے؟ جواب: اس لیے کہ بوٹی کا لفظ معنی رکھتا ہے، اس کا ایک معنی ہے. بوٹی کسے کہتے ہیں؟ جو گوشت ہوتا ہے نا، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے عام طور پر بوٹی کہتے ہیں، تو بوٹی کا ایک معنی ہے. مشقی سوالات. یہاں
ہمارے حل کرنے کے لیے مصنف نے چند سوالات دیے ہیں۔ مندرجہ ذیل لفظوں میں مہمل لفظ کو پہچان کر اپنی کاپی میں لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ۔ یعنی ان لفظوں میں کون مہمل لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل لفظوں میں مہمل لفظ کو پہچان کر اپنی کاپی میں لکھو۔ کون مہمل لفظ ہے اسے پہچان کر اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کیا سچ مچ آپ سپاہی ہیں، تو اس میں مچ جو ہے یہ مہمل لفظ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہمیں زید سے بات چیت کرنا ہے، تو یہاں پہ چیت جو ہے یہ بھی مہمل لفظ ہے۔ مچ مہمل لفظ، چیت مہمل لفظ۔ خالد کو 6-7 روپے دے دو، اس میں کوئی مہمل لفظ نہیں ہے۔ پانی ونی پی کر محمود چلا گیا، تو یہاں پہ پانی ونی میں جو ونی ہے یہ ہے مہمل لفظ۔ کیا تم غلط سلط نہ پڑھا کرو، تم غلط سلط نہ پڑھا کرو، اس میں سلط جو ہے نا غلط کے بعد یہ مہمل لفظ ہے، ٹھیک ہے، انہیں آپ کاپی میں تحریر کر لیں۔ ہدایت، یعنی ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی۔ مصنف علیہ رحمہ طلباء کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، موضوع لفظ کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ موضوع لفظ کے ساتھ کوئی مہمل لفظ بولنا یعنی معنی دار لفظ کے ساتھ بے معنی دار لفظ کو ملا کر بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پانی ونی لاؤ، ٹھیک ہے، روٹی پکاؤ، تو اس طرح کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن جب ادب والی چیزوں کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ مہمل لفظ جوڑ کر ہرگز بولنا نہیں چاہیے۔ جب ادب والی چیز کا نام لیں تو اس کے ساتھ مہمل لفظ نہ بولیں۔ مثلا نماز ایک اسلامی عبادت کا نام ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک اسلامی عبادت کو کہتے ہیں نماز، ایک مخصوص ارکان کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ تو اسے یوں نہ بولو نماز وماز، کیونکہ نماز اسلامی عبادت ہے، تو اس کے ساتھ مہمل لفظ یعنی اماز کو نہ ملاؤ، صرف نماز بولو، ٹھیک ہے، نماز وماز مت بولو۔ آج کل بہت سے لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جب وہ ادب والی چیزوں کا نام لیتے ہیں تو اس کے بغل میں مہمل لفظ ملا کر بولتے ہیں، جیسے روزہ ووزہ، سنت انت، میلاد ولاد، مسجد مسجد، حج اج، فاتحہ وتحہ، نعت وت، زکوٰۃ وکات۔ لیکن یہ چونکہ اس طرح بولنا ٹھیک نہیں، اس لیے تم لوگوں کو سخت تاکید کی جاتی ہے کہ جب تم لوگ کسی ادب والی چیز کا نام لو تو اس کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنے سے پرہیز کرو، یعنی مہمل لفظ ملا کر نہ بولو، اور جب دوسرے لوگوں کو اس طرح بولتے پاؤ تو انہیں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور منع کرو کہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔